إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، دلچسپی عطا فرمائیے، جو سیکھ رہے ہیں تا حیات یاد رکھنے اور اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو معاف اور درگزر فرمائیے اور صحیح رہنمائی فرمائیے۔ اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے ہم یہ 47 to 66 کا ایک گروپ کر رہے تھے، وہ جائے گا 176 تک انشاءاللہ۔ اس میں وہاں چاہتے ہیں 51 تک ہم کر چکے ہیں، لیکن ویری کوئک ریویژن آیت نمبر 47 میں بتایا تھا کہ یہ آپ کا کام ہے کہ نعمتوں کو ذکر کرنا۔ یہاں پر صرف ایک جنرل بات کہی گئی ہے کہ جو نعمتیں میں نے تم پہ کی تھی اس کو یاد رکھو، اور اس میں فضلتکم علی العالمین۔ اس میں نعمت کیا ہے؟ اس میں کون سا ورڈ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت کا ذکر کر رہا ہے؟ فضلتکم۔ اس کا پوائنٹر یہاں سے لے لوں میں، یہاں سے اسپوٹ لائٹ سے اسپاٹ لائٹ اس پر آئیے، اس میں سے نیچے یہ والی آپشن نیچے یہ دیکھیے، یہ اچھا کلر بھی آ گیا۔ چلیے یہ فضلتو ایک ورڈ ہے، جب تک یہ بریک نہیں کریں گے ترجمے سے کبھی بھی قرآن میں وہ سب جو کمبینیشن آف پروناؤن ہے، فعل اور فاعل کا جو کمبینیشن ہوتا ہے ایک ورڈ کے اندر، وہ سمجھ میں نہیں آیا تو کبھی بھی میں نے تم پر فضل کیا، یہ میں نکل رہا ہے، اس کا تھوڑا کانجوگیشن کی پریکٹس کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ حیات رہی تو پھر اس کو بھی کریں گے۔ چلیے اس کے بعد 48 میں ہم پڑھے تھے کہ یہاں پر وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا، کوئی کسی شفاعت سے مراد یہاں پر کوئی معاوضہ یا کوئی کسی کی حمایت، بہرحال ان کا جو زام تھا اس کی طرف، ان کا کوئی زام کا یہاں اظہار نہیں ہو رہا ہے کہ ہم چوزن پیپل ہیں اور ہم میں انبیاء آئے ہیں، ہم پہ عذاب نہیں ہوگا، یا پھر ہمارے جو راہب ہیں یا انبیاء ہیں وہ ہماری بخشش کرا لیں گے۔ اور ایسا ہی کچھ بلیو مومنین کا بھی ہوتا ہے کہ وہ مومن ہیں اس لیے پھر ہر چیز سے بری ہیں۔ بس ساتھ ساتھ وارننگ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پر ان کو یاد دلایا جا رہا ہے صرف قیامت کے بارے میں کہ وہاں پر کوئی نفس کسی نفس کے کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ اس دنیا میں جیسے شفاعتیں اور پھر ایک دوسرے سے کوئی معاوضہ دے کے ہم چھوٹ جاتے ہیں، ویسا وہاں پر ہونے والا نہیں ہے۔
Then very quickly 49 में हम यहाँ से नेमतें शुरू हुई थी, यहाँ दूसरी नेमत का वहाँ फज़्ज़लतुकुम था, यहाँ पर दूसरी नेमत का जिक्र है। हाँ, नज्जयना, नजिया इसका रूट वर्ड है, इसमें ना आ गया, ये अपनी जगह एक मुकम्मल सेंटेंस है कि हमने ना की वजह से हमने नजात दी तुमको। ये डायरेक्ट खिताब बनी इसराइल से था और फ़िरौन के अज़ाबों का जिक्र था, और उसमें कई किस्म के अज़ाब वो देता था, जिसमें से जो इंतहाई ख़राब या तकलीफ दे अज़ाब था कि वो बेटों को तो ज़ुबा करता था, वो यस्तहयूना निसाकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देता था। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से एक आज़माइश थी। चलिए उसके 50 भी हम कर लिए थे, उसमें दूसरी नेमत का जिक्र था कि वही फर्रखना। देखिए ये जब तक फेल फाइल का हमको अंदाजा नहीं होगा, फर्रखा वो तोड़ा या तफरीक किया, ना कौन है हमने बेकुम तुम्हारे लिए, किसको, बहर को, और बहर कुल्जुम है या फिर दरिया नील है, और फिर फरंजैनकुम, और फिर दूसरा एहसान क्या है, तुमको तो निकाल दिया, फरंजैनकुम तुमको तो नजात दे दी, और दूसरा एहसान क्या है, हाँ, और फिर उसके बाद गर्क कर दिया आले फ़िरौन को। और 51 भी हो गई थी कि एहसान क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत देने के लिए वादना मूसा 40 लैलतन, यहाँ पर अब कहाँ बुलाए थे, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ों का जिक्र नहीं है, 30 दिन का भी जिक्र नहीं है, पूरा लैलत 40 लैलतन का जिक्र है, 40 रातों का। और इस दौरान में उन्होंने जो गलती की उसका जिक्र है, उनकी गलती का जिक्र है, नाफरमानी का जिक्र है। वो सामरी की बातों में आके उन्होंने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद बिम्बाद ही, उसके बाद यानी इस एहसान के बाद, वन तुम जालिमून, और तुम थे ही जालिम। ठीक है, हमको करना है, छोटी सी आयत है, यहाँ से 2 हज़रत अंसार और साजिदा पढ़े थे, कोई और है? मैं समझता हूँ शाजिया पढ़ गई। शाजिया, डू यू वांट टू रीड? Yes, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Come on. Summa afana ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. सर स्लैश लगाएंगे, सुम्मा पे एक लगाएंगे, फिर अफाना अनकुम मिन बादी ज़ालिका, फिर लअल्लकुम तशकुरून एक अलग हो जाएगा इससे। ठीक है सर। सुम्मा फिर यानी कि वो थोड़े अरसे के बाद की वजह से सुम्मा है। अफाना माफ किया हमने, अनकुम ये अरसा भी जरूरी नहीं है शाजिया, बल्कि आफ्टर दिस डिसोबीडियंट, हमारी इस नाफरमानी के बावजूद के माने में लेंगे, या इसके बाद भी, है ना, कि कुछ अरसे के बाद नहीं, तुमने नाफरमानी की, तुमको फ़िरौन के अज़ाब से निजात दे के हम लेके आए, उसके बावजूद तुम बछड़े की पूजा करने लगे। तो ये जो ऐसे अल्फाज होते हैं, इसमें उर्दू जो है ख़तई कॉपरेट नहीं करती, बल्कि ये ऐसा लफ्ज है सुम्मा का कि इवन देन, उसके बावजूद के लिए भी, फिर के मैंने ये है कि इसके बावजूद, है ना, ये सब हो गया, तुम्हारी नाफरमानी हो गई, उसके बावजूद अफौना अनकुम, अफौना का रूट वर्ड अफवा है ना, अफवा, ये वर्ड ड्रॉप होके यहाँ पर है अफौना, हमने माफ किया, हमने माफ किया, किसको, तुमको बिम्बादी ज़ालिका, ये इसके बाद ज़ालिका ये किस तरफ इशारा कर रहा है, जो उनकी नाफरमानी पीछे आई है, जो उन्होंने बछड़ा बनाया। ये सर कौन सी नाफरमानी का जिक्र है? उन्होंने बछड़ा बना लिया था, बछड़े की इबादत शुरू कर दी। सर पीछे आयत थी ना,
سر وہ جو پچھلی آیت میں تھا کہ اربعینہ ان کو بلایا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور ان کے پیچھے جو انہوں نے نافرمانی کی، سر پچھلی آیت یہی تھی نا سر؟ اس کے بعد اسی سے متعلق ہے، بعد ذالک، اس کے بعد پھر بھی ہم نے اب دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا یہ قرآن کے مزاج کو سمجھیے. یہاں پر عفونا کا لفظ آیا ہے، جی سر، ہم نے معاف کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. پہلے اب اس بعد کی آیتوں میں آئے گا کہ سزا دی گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام گڑ گڑائے کہ یا اللہ ان کو مار ڈالنا تھا تو جب بھی مار ڈالنا تھا فرعون کے پاس ہی، یہاں سے میں گیا ان کو لے کے آیا اور اب جو ہے آگے آ رہا ہے ان کو ایک دوسرے کو قتل کا حکم ہوا تھا، ابھی اس آیت میں کریں گے. تو یہاں پر بالکل ڈائریکٹلی اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی معاف نہیں کرتی. ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن قدرت کا اپنا ایک مزاج ہے، چاہیں تو ویسے ہی معاف کر دیں، ورنہ یہ بھی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مبتلا کرتے ہیں کسی عذاب میں، کسی آزمائش میں، اور اس کے بعد پھر انسان جب توبہ اور استغفار کر کے رجوع اللہ ہوتا ہے تو پھر اس کی معافی ہوتی ہے. یہ قدرت کا مزاج ہے. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اس کے معنی وہ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ معاف بھی کر دیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان چاہے وہ مومن ہو یا کوئی بھی ہو، کچھ نہ کچھ عذاب میں یا آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا. اس کے بعد اس کی توبہ اور استغفار کی وجہ سے وہ عذاب یا وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا کیا گیا وہ دور کر دی جائے گی. اس میں پوائنٹ کلیئر. تو اب یہ چیز ابھی یہاں پر بات مکمل نہیں ہوئی عفونا کی، یا آگے کی آیتوں میں جا کے یہ لفظ کی مزید وضاحت ہوگی. کب معاف کیے؟ فوری معاف نہیں کر دیے، بچڑے کو پوجا کر دی. جلال میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آ جاتے ہیں، جلال میں ضرور آئے، لیکن پھر بھی معاف کر دی. تو وہ کون سا پیریڈ تھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال آیا؟ وقتی طور پہ ان کو آزمائش میں پھر مبتلا کیا گیا. That we will see in the next ayah. جی سر، ٹھیک ہے. اس کے بعد اور ہم نے یہ جو کیا، یہ ایک بیچ میں ایک اسٹیپ ہے. یہ قرآن کا مزاج ہے کہ پہلے ایک رزلٹ بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مزید وضاحت دوسری آیتوں میں. دس از دا لنک. اور یہ لنک اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے بعد ہی ایک دوسرے کو قتل کرو والی آیت کچھ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں. تو سر ہم من بعد ذالک پھر اس سے لیں گے کہ جو پھر آزمائش میں ڈالا گیا اس کے بعد، یا پھر معاف کر دیا اس کا تعلق اس سے ہی ہے عفونا سے. اس کے باوجود بھی ہم نے معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی ہم نے معاف کر دیا، لیکن یہ کام امیڈیٹلی نہیں ہوا. یہ میری بات سمجھ لیں. پہلے ہے بات پہ آنی تھی ہونا. تو اگر ویسا تسلسل دیکھیں گے تو پہلے اس کا موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا، انہوں نے حکم پاس کیا ایک دوسرے کو قتل کرو. ایک دوسرے سے مراد جو بچڑے کی پوجا کرے تھے ان کو، جو پوجا نہیں کرے تھے وہ لوگ ان کو قتل کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ قتل کرو. ہاں، تو یہ آپ کا ڈاؤٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، اپنی طرف سے کوئی شریعت نافذ نہیں کر سکتا. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے موسیٰ علیہ السلام ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ نے اپنی طرف سے کوئی سزا یا کوئی حکم نافذ نہیں فرمایا. جتنے انبیاء ہیں وہ تو سوائے اللہ کے حکم کے اور کوئی چیز اپنی طرف سے نافذ نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کی کیا مجال، نوح علیہ السلام کی کیا مجال. جو حکم نبی کو ہوتا ہے اسی کے اوپر کام کرتے ہیں. کوئی نبی اپنی طرف سے کوئی فعل سرزد نہیں کر سکتا. پھر نبی کا مقصد ہی وہی کہ ہی از دا خلیفہ اور نائب آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، and his purpose is to execute the words of Allah subhanahu wa ta'ala. He has no right to dictate something or pass an order
without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala or the order of Allah subhanahu wa ta'ala. ऐसा नहीं है, बल्कि बस इसको हम ऐसे ही जाएंगे. पहले तो माफ करने का जिक्र है, हालांकि ये बाद में आनी चाहिए. तुमको हम सजा में मुब्तला करें, तुम पे थोड़ी मुसीबत डाले, फिर उसके बाद जो है तुमको माफ. ये बात जो मैं लिंग समझा रहा हूँ, ये अगर समझ में आ जाए तो ही हम अपने तिलावत के दौरान कुरान को सही समझ सकते. ठीक है जी सर. चलिए, और ये सब हमने क्या क्यों किया? दिस इज नॉट द आया विच हैज टू कम फर्स्ट, लेकिन कुरान का मिजाज है, पहले नतीजा होता है, फिर बाद में उसके क्यों हुआ वो, कैसे हुआ वो बाद में उसका जिक्र होता है. दीज आर द, उसको ओपनिंग लाइंस कहते हैं. कहीं का भी कोई लिटरेचर इंसान का जो होता है वो भी ऐसी होता है, कोई रिजल्ट बयान करे और फिर उसके बाद उसके जो वो सारा पेश आया उसका बैकग्राउंड बयान किया जाता है. यूजुअली इन आवर राइटिंग्स आल्सो थीसिस वगैरह में पहले हम कोई एक हाइपोथेसिस ड्राइव करते हैं, फिर वो हाइपोथेसिस किस बेस पे ड्राइव करे, देन वी राइट अबाउट दैट. होता है ना, हम तो फ्लैशबैक मूवियों में भी होता है. चलिए, लअल्लकुम, शायद के या ताकि तुम, या शायद कि तुम शुक्र करो. हमने तुमको माफ कर दिया आजमाइश के बाद, और उसकी वजह क्या थी कि तुम यहाँ पर देखिए है, इसके बावजूद भी अल्लाह ने समझा कि हम माफ दिया, ये लोग शुक्र अदा करेंगे, लेकिन उसके बाद अभी चलेगा ये सिलसिला लंबा, लेकिन हर वक्त इन्होंने नाफरमानी की. लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो. तशकुरून, अब ये जितने लोग थोड़े से नए हैं उनके लिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है. यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, ये मुजारे है, ये जो ता है, ये जो ता है ये तुम के लिए आया है. ये शकरा जो है इसका रूट वर्ड है तशकुरून, ताकि तुम आइंदा अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस नेमत को याद रखो. ठीक है, अब ये 52 जो है 53 में इसके पहले वजाहत आएगी. ये पहले हुआ नहीं, अभी और एक एहसान है. 50 यहाँ पर मैं लिख दिया, 52 53 दोनों में एहसान आता है, दोनों में एहसान है. ठीक है, वहाँ हम माफ कर दिए, वो एक एहसान है. ये माफी एक साथ एकदम नहीं हुई. 52 में एक एहसान है, 53 में एक एहसान है. 53 का एहसान कोई और आगे और कोई पढ़ेगा वहां से, उसके बाद साजिदा तो परसों पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे मौका. और कोई है नहीं, अगर उमर नहीं है, उमर भी आप पढ़ते तो याद है नहीं. चल ओके, नो वन इज रेडी. सर मैं पढ़ लूं? यस हुसैन, अच्छा ओके, यस हुसैन को नहीं मिला था लास्ट टाइम. वेरी गुड. यस सदफ, गुड. कम ऑन, स्टार्ट योर माइक. आपकी आवाज नहीं आ रही है. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. आया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. व इस आतैना मूसा किताबा वल फुरकाना लअल्लकुम तहतदून. मूसल, ऐसा मूसल है ना. पढ़िए. वेरी गुड. किताबा वल फुरकाना लअल्लकुम तहतदून. वो जो लअल्लकुम तशकरून था ना जी, लअल्लकुम तशकरून जो था, उसको आप इससे मिलाएंगे. तुम जो शुक्र करो, और उस शुक्र के लिए और एक नेमत पे नेमत. एक तो तुमको माफ किया, और उसके बाद ये जो मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाए थे 30 दिन के लिए, 40 रातों के लिए या 30 रातों के लिए, उसका मकसद बता रहे हैं. चलिए बोलिए, उसका स्लैश करिए. जी इसके स्लैश यहाँ से करेंगे. व इस से लेके मूसल किताबा तक वेरी गुड, वेरी गुड. और फिर फुरकाना और वो लअल्लकुम तहतदून एक हो जाएगा. वेरी गुड. वल फुरकाना तक एक होगा, फिर उसके लअल्लकुम तहतदून. वेरी गुड. चलिए, यहाँ पर क्या क्या है जल्दी जल्दी बताइए. यहाँ पे गुड जॉब. फिर इसमें और जब
आतैना अता की हमने, दी हमने, आती इसका रूट वर्ड है, अता की हमने मूसा को अल किताब, मूसा को किताब। वेरी गुड। और ये सदफ ये बताइए आतैना और अल किताब में क्या रिश्ता है? आतैना में ये है फेल है, आतैना आतई जो है वो इसका फेल है, ना इसका फाइल है, और इसका मफूल है अल किताब। और ये मूसा क्या है फिर? मूसा भी इसका मफूल है क्योंकि वेरी गुड, दो मफूल आ गए। यानी दी किसको दी, क्या दी। ये किसी भी जबान में, अंग्रेजी में भी हम बोलते हैं आई गेव हिम ए बुक, आई गेव हिम ए बुक, दो मफूल एक साथ आते हैं। वैसे अरबी में भी है, दो मफूल एक साथ आए हैं। आतई ना, हमने दी, दी किस पहले किसको दी और क्या दी। किसको दी के में आ गया मूसा को दी, क्या दी, किताब दी। अब यहाँ पर ये एक एहसान है कि न सिर्फ तुमको माफ किया बल्कि जिंदगी गुजारने का सलीका, शरीयत, अहकाम, टेन कमांडमेंट, ये सारी चीजें तुमको दी। और फिर ये देखिए सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं, ये ज़हन में रखिए कि हमारे लिए भी एक एक बात में सबक है, और हम ही इसके एड्रेसी, इनडायरेक्ट एड्रेसी मोमिनीन है। हमको भी किताब दी गई है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। ये सबसे बड़ा एहसान है कि हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, हमको कुरान दी, उसके पढ़ने की तौफीक अता की, उसको समझने और अमल करने की कोशिश की तौफीक अता की। ये एक बहुत बड़ा एहसान है। वही एहसान बनी इसराइल पे भी किया गया था। ये एहसान नंबर 3, 4 जो भी है उसका हम जो पहले से पढ़ते हैं, इट इज योर जॉब टू नंबर देम। मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, वेरी गुड। और फिर उसके बाद ये कौन सा लफ्ज है? वल फुरकान, जो वो किताब जो है उसके बारे में है कि वो फुरकान है। अब इसका इन तीनों 1, 2, 3 से क्या ताल्लुक है सदर? एक 1, 2, 3। इसका मफूल, इसका दूसरा तीसरा मफूल है। वेरी क्योंकि गुड। जो अब देखिए ये अगर समझ में आ जाता है, अप्रिशिएबल, वेरी अप्रिशिएबल। हमने दी, किसको दी, क्या दी, क्या कैसी चीज दी, ये अगर थोड़ा सा हमारे ज़हन में हो तो फिर कुरान का मजा ही कुछ बदल जाएगा। वरना खाली झुल झूम के खूब हिल हिल के वातैना मूसल किताब वल फुरकान पढ़ लिए तो मजा नहीं आने वाला। हमको ये देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एहसान का जिक्र कर रहे हैं, वो है आतैना। डायरेक्टली जो है मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किताब और फुरकान दिया गया। हर रसूल को किताब और फुरकान दिया गया, और हर नबी को उसके बारे में वही शरीयत की को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया गया। तो 3 बातें हो गई। आतैना से हमने अता किया या हमने दिया, किसको दिया, मूसा को, क्या दिया, अल किताब, कैसी किताब, वो किताब जो फुरकान है। फुरकान के माने क्या है? फर्क का, इसका जो फर्क करती है। वेरी गुड। फर्क से मुराद अब ये एक नया लफ्ज बन जाता है, विच डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, जो हक और बातिल के बीच में फर्क करने। वो फर्रखल बहरु जो है ना, वो वही है, अंदर हट गया था, 2 उसके हिस्से हो गए थे, वो फर्क अलग है। ये भी वही फर्क है, फर्क से फुरकान एक चीज निकलती है, दैट मेक्स डिफरेंस। ये 2 चीजें अलग अलग होगी। बातिल अपनी जगह बिल्कुल अलग है, हक अपनी जगह अलग है। ये दरिया की तरह फटने वाली चीज नहीं है। हालांकि फर्क वो भी वही वर्ड है, ये फुरकान इसम है ना, इसीलिए मफूल है, मफूल इसम होता है। अब समझे, हमने दी मूसा को किताब, कैसी किताब, जो वो फुरकान थी। दैट डिफरेंशिएट, बट वहाँ जो फर्क आता वो अलग फर्क है, उसी वही लफ्ज है, लेकिन दोनों में ये भी फर्क करना, अलग अलग बांट देना।
ہر چیز کلیئر بتا دی، یہ کرو یہ نہیں کرو. 10 کمانڈمنٹ دیے، اس میں وہی تھا، شرعی احکام تھے جو قرآن میں بھی ہیں وہی تھے. کسی کو یاد ہے 10 کمانڈمنٹس یہاں پر؟ یا کہ ہر بچے کو میں دیکھا اسکول میں جو پڑھتے ہیں سب کو 10 کمانڈمنٹس یاد ہے، لیکن قرآن کے کمانڈمنٹس کسی سے پوچھو کوئی بچہ نہیں بول سکتا. اور یہ سب جو ہے پھر وہاں پر لعلکم تشکرون تھا، اور یہاں پر تہتدون، تاکہ تم دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. دیکھیے یہ کیوں ایک ایک لفظ ایک جبل کی طرح ہے قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا. وہ چیزیں شکر ادا کرنے کے لیے دی، اور یہ چیزیں حق اور باطل کے بیچ میں فرق کو ظاہر کرنے کے لیے، فرق کو سمجھنے کے لیے. Are you trying to find out the difference between لعلکم کے بعد پچھلی آیت میں تشکرون آیا تھا اور اس آیت میں تہتدون آیا تھا. وہاں جو احسان ہوا تھا شکر ادا کرنے کے لیے ہوا. اللہ نے کتاب دی، اور جب کتاب کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، حق اور باطل سمجھ میں آ گیا، واٹ از رائٹ سمجھ میں آ گیا، واٹ از رانگ سمجھ میں آ گیا، تو دس از دا ہدایہ. Then you will follow the way which is right. فرقان میں سے آپ باطل کو چھوڑیں گے، باطل کو چھوڑ کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ ہے، حتی المقدور، to the best of his her ability. کوئی دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ پوری زندگی گزار چکا ہوں یا گزار رہا ہوں یا گزاروں گا. شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اللہ کو معلوم بھی ہے. جہاں غلطی ہوتی ہے پھر وہ پلٹ کے حق کی طرف آتا ہے، تو پرانی غلطیاں ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں توبہ اور استغفار. So do you understand the difference between تہتدون and تشکرون؟ یا تہتدون ہی کتاب سے جڑتا ہے یا تشکرون نہیں جڑے گا. جو معاف کر دیے وہ تشکرون ہے، تاکہ اللہ معاف کرنے کے بعد تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو معاف کر دیا. یہاں تہتدون نہیں ہے. اینڈ تہتدون ہیز نو میچ وتھ لعلکم. یعنی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو دس ورڈ کین ناٹ بی ریپلیسڈ ود دس تشکرون اینڈ تہتدون. کتاب جو دی گئی اس کے لیے کہا گیا کہ یہ کتاب، یہ فرقان اسی لیے دیا گیا کہ تم اس سے ہدایت حاصل. اور ہم کو بھی جو قرآن دی گئی وہ کس لیے دی گئی؟ تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں. Very good explanation. You are doing a good job. Anyone else? Fatima Asghar bhi, very good. Everyone is going to learn. غلطیاں بھی ہم کرتے ہیں، کوئی we should not shy about it. Yes, Fatima, come on. Very good. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. Very good. Come on. Then slashes. لقوم ہی ایک سلیش آئے گا، پھر یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہاں تک ایک ہوگا. Very good. فتوبوا الی بارئکم یہاں تک، فاقتلوا انفسکم یہاں تک، ذالکم خیر لکم عند بارئکم ایک یہاں تک ہوگا. پھر سر فتاب علیکم ایک ہوگا، انہ هو التواب الرحیم تک ایک ہوگا. Very good. Very good. چلیے یہ ٹکڑا، اب یہ ٹکڑا جیسے ابھی افسر نے کہا تھا کہ اللہ میاں تو معاف کر دیے، استغفر اللہ نعوذ باللہ. اب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ نہیں تم مارو ایک دوسرے کو. It's beyond our imagination. It's beyond our imagination. ہمارے نزدیک اگر ایسے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں
وہ آ سکتے ہیں تو وی ہیو ٹو ریموو دیم کہ نبی کا پوزیشن کیا ہے, نبی کا کام کیا ہے. اپنی طرف سے کوئی بات, کوئی سزا, کوئی شریعت, کوئی عبادت کا طریقہ جو اللہ کا نائب ہے, جو اللہ کا رسول ہے, یا پھر جو اللہ کا خلیفہ ہے, وہ اپنی طرف سے, ہم بندے ایسے کر لیتے ہیں اپنی طرف سے, یہ کچھ کسی کو حکم دے دیا, کچھ کر دیا, لیکن رسول کا مقام الگ مقام ہے. وہ صرف وہی کے پیرو ہوتے ہیں, ان کو جو حکم دیا وہی. اب یہ جو آیت آئی ہے اصل میں اس کو 51 سے پہلے آنا چاہیے, سمجھنے کے لیے آنا تو ایسے ہی چاہیے تھا. اللہ کو ایسے ہی مقصود تھا, اللہ ایسے ہی چاہتے تھے, لیکن وہ فلیش بیک تھا کہ تم نے بچڑے کی پوجا کری اور ہم نے تم کو معاف کر دیا. لیکن بیچ میں جو گیپ ہے, اس معاف کرنے کے اور اس آیت کے بیچ میں جو گیپ ہے, یہ آیت اس کو فل اپ کر رہی ہے. وہ معافی سے پہلے یہ واقعہ ہوا, یہ جب مبتلا ہوئے تب جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ثم عفونا من بعد ذلک, یہ ہے من بعد ذلک, جو پہلے والا بھی من بعد ذلک. سمجھ میں اب سال ہوتا ہے, ایسے سوالات آتے ہیں, کبھی کبھی میرے ذہن میں بھی آتے تھے, بٹ وی ہیو ٹو تھنک اوور اٹ. از اٹ جسٹیفائی ٹو سے that Musa alayhi salam ordered this? No, this was the order of Allah subhanahu wa ta'ala, and his job was to execute the order of Allah subhanahu wa ta'ala. اب یہ خالہ جو ہے کیسے خود سے کبھی انہوں نے بچڑے کی شروع کی, آ کے دیکھا تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے یہ کہو. اب یہاں پر جو چیز محذوب ہے, چھپی ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ نہیں, چھپی ہوئی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ قل, جو قرآن میں قل آتے ہیں وہ چھپی ہوئی ہے. قل کے بعد ہی قال موسیٰ لقومہ, وہ قل کے بغیر کبھی موسیٰ کہہ ہی نہیں سکتے کوئی بات. ہاں, اب جب اللہ نے قل کہا تو پھر موسیٰ نے قال موسیٰ لقومہ. یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ قالا اور موسیٰ میں فاطمہ کیا رشتہ ہے؟ سر قالا جو ہے وہ فعل ہے, موسیٰ فاعل ہے, یا سر قالا جو ہے اس کا مقولہ ہے موسیٰ. قالا قول ہے, قالا قول ہے اور موسیٰ مقولہ ہے. چلیے, کس سے کہا؟ قوم ہی سے متعلق ہے, یہ قوم متعلق ہو گیا کس سے؟ قالا, وہ مخاطب ہوئے اپنی قوم سے. اب یہ ان کا یہاں سے خطاب ہے, یہ خطاب ہے ان کا, یہ حکم دیا. خطاب سے مراد یہ حکم ہے جو اللہ کی طرف سے he passed down to his people. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے وہاں سے بچ کے دریا پار کر کے آئے تھے ان کی تعداد تفاسیر میں آتی ہے 6 لاکھ. اس کے بعد جب یہ حکم آ گیا تو 6 لاکھ میں سے 70,000 قتل ہوئے. 70,000 were murdered by the Bani Israel who did not worship the cow, ایجل, اس میں سے جو نہیں کیے تھے وہ. اب یہ سلسلہ جب چلا, اب موسیٰ علیہ السلام خود پریشان ہو گئے اور پھر گڑ گڑانا شروع کیے کہ اللہ ان کو مار ڈالنا تھا تو وہیں فرعون کے ہاتھوں مار ڈالتے. پھر میرے کو بھیجا کہ ان کو بلا کے لانے کا کیا فائدہ کیا ہوا؟ آپ تو غفور الرحیم ہیں, آپ توبہ قبول کرتے ہیں, آپ تو معاف کرتے ہیں. گڑ گڑانا شروع کرے تو پھر اس کے بعد وہ ثم عفونا والی بات ہوئی. لازم بات ہے. اس کے بعد اللہ نے ان کو, ان کے اوپر شریعت کے آگے بھی آپ پڑھیں گے بہت سخت احکام آتے رہے, لیکن پھر ان کے نبی نے, ان کے رسول نے دعائیں کی تو وہ سختی ختم ہوتی گئی. لیکن دین میں آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا کوئی سخت قانون نہیں آیا جس کی وجہ سے پھر اس کو ختم کر کے ایسا نہیں تو چلو ویسا کر لو.
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ کوئی ایسی سخت آزمائش میں ہم کو مبتلا نہیں کیا گیا جیسا بنی اسرائیل کو کیا گیا. حالانکہ ہم بھی کوئی ہے لیکن وہی روش رحمت اللہ عالمین کی وجہ سے. ویری گڈ. اب یہ خطاب ہو رہا ہے, یہ خطاب اللہ کی طرف سے ہے. پہلے تو کیا بتا رہے ہیں بولی فاطمہ؟ یا قومی, اے میری قوم, انکم, بے شک تم, ظلمتم, ظلم کیا تم نے, انفسکم, جانوں پہ تمہاری. تم میں کیا فرق ہے یہاں پر؟ کم کیا ہے اور تم کیا ہے؟ تم اور تم میں کیا فرق ہے؟ سر جو تم ہے اس میں ظلم وہ ہے, اس میں فائل ہے, اور سب باقی جو کم ہے وہ جار, انفسکم جو ہے جار مجرور ہے. انکم, انا کا جو ہے تم جو ہے یہ سبجیکٹ ہے. سر انا کا جو, اچھا سر انا کا جملہ ہے, کم اس کی تم جو ہے تم نے, اب تم نے کیا کیا اس کی خبر ہے, ظلمتم انفسکم. اب یہ دیکھیے بی میں اس سے پہلے بھی بولا کہ 14 قسم کے میں نے بسم اللہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. اب یہ بی آیا تو اب اس کے معنی 7 کے لیں گے اللہ کے نام کے ساتھ, ویسے ہی معنی نکلتے کیا؟ نکال کے بتائیے مجھے. نہیں نکلتے, بالکل نہیں نکلتے, بلکہ یہاں پر بتغاظکم کیا معنی نکلیں گے فاطمہ؟ بنا لیا تم نے. نہیں, تھوڑا اور زیادہ ڈیپ معنی نکلیں گے. بنا کر, تم نے بنا کر, اجلا اجل کو, بتغاظکم تم نے بنا کر. ہاں, یعنی ظلمتم انفسکم, تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, بنا کر بچڑے کو. بنا کر کے میں نے یہاں پر اس کو معبود بنا کے, اس کو جو ہے پرستش کے قابل بنا کر. ارے بچے بتغاظکم اگر ایک ہی معنی پکڑ کے ہم بیٹھے کے ساتھ بتغاظکم نہیں, قصور ان کا بتا رہے ہیں. تم نے اپنی نفس پہ کیسے ظلم کیا؟ بائی میکنگ دا ہائفر. اب یہ باقی چیزیں محذوب ہیں, کیا بنایا؟ چھڑا بنایا نہیں. اقضا کے میں نے اس کو پکڑ لینا, اس کو جو ہے کچھ ذمہ دار سمجھنا, وہ عبادت کے قابل سمجھنا, معبود سمجھنا, اس کے لیے لفظ قضا تھا. جا کے بچڑے کو مٹھی سے پکڑ نہیں لیے تھے, دونوں ہاتھوں سے پکڑ نہیں لیے تھے. تو اب یہ صحیح اگر ہم کریں گے آپ کو ترجمہ میں نہیں ملے گا ایسی چیز. یعنی تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر, نفسوں پر, تمہاری نفسوں پر, کیا کر کے؟ بچڑا بنا کر. بنا کر بچڑے کو. اب اس کے بعد بات یہاں پر نامکمل ہے, اور وہ جو ہے فل ان دا بلینک ہے. ہر تھوڑا سا سمجھ رکھنے والا آدمی یا قاری قرآن سمجھ سکتا ہے کہ بچڑے کو کیا بنایا تھا. ہم نے اپنی نفس کو معبود بنا لیا, ہم نے کسی اور چیز کو معبود بنا لیا, کسی اور کو یہ سمجھا کہ یہ ہمارا کام نکالے گا, یہ ہماری مدد کرے گا. یہ ساری چیزوں سے روکا گیا کہ یہ شرک ہے. ہاں, اب اس کے بعد حکم آ رہا ہے. کیا حکم آ رہا ہے؟ امر ہے فتوبو, تو تم رجوع کرو یا توبہ کرو, الا طرف باریکم, اپنے رب کی طرف. یہ دیکھیے کہ یہ بھی بالکل ویسی آیت ہے. اگر پہلے توبہ کرا لیتے تو اس کے بعد کا حکم کیوں آتا تھا؟ دس از دا بیوٹی آف قرآن. پہلے توبہ کرو کا حکم ہے, یہ پہلے توبہ نہیں ہوئی, پہلے فاقتلوا انفسکم which is the preceding part. پہلے والا بات کون سی ہے؟ بات والی بات کون سی ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. This happened first. اس کے بعد یہ بات ہوئی. تمام شرکا سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دس از ویری امپورٹینٹ. پہلے تو یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا.
تم نے بچڑے کو بنا کر، اب یہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں، معبود اپنے نفس پہ ظلم کیا. اب حکم یہ آیا یہ فتوبوا الی بارئکم نہیں آیا. توبہ تو کرنے والے جو تھے وہ لوگ قتل کر دیے، تو قتل کرنے کے لیے توبہ کر، کیونکہ بچڑے کی پوجا کرے ان کا تو قتل ہو جائے. پوروں کا نہیں ہوا، 70,000 جو ہے ان کو قتل کیا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا تو بڑی تعداد بنی اسرائیل کی ختم ہو جائے. اور جو پوجا نہیں کیے تھے بچڑے کی وہ بہت مختصر تعداد میں تھے. اب اللہ کے نبی اس کے اوپر جا کے اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ چلتے رہا، یہ حکم باقی رہا، تو ایک بہت تھوڑے بنی اسرائیل بچیں گے. تو اس کے بعد پھر رحم آتا ہے، ٹھیک ہے فتوبوا بارئکم. دعا کا اثر ہوا، سب مقصوم میں لکھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ان کے دعا سے وہ شریعت کالے دم بھی ہو سکتی ہے، فوری کالے دم ہوئی. یہ حکم ہوا پہلے یہ کرو، 70,000 مر گئے. رسول نے دعا کی جو تفاسیر میں ملتا ہے، اس آیت کے ٹکڑے میں نہیں ہے. اس کے بعد جب مرنے لگے لوگ، اب حکم ہوا رسول کی دعا کی وجہ سے تقدیر میں بھی تھا، فتوبوا الی بارئکم. ٹھیک ہے اب جو توبہ کر لو، فتاب علیکم. تم توبہ کی، ہم نے تمہاری توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہ بھی معاف کر لیے ہوں گے بچڑے کی پوجا. دس از دا ریئل وے ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. یہ پہلے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ بات کہی، یہ کرسر کو دیکھیے یہ بات کہی اپنی قوم سے، اور یہ ان کا خطاب ہے جو اللہ نے حکم دیا. یہ کہو جا کے کہ کیوں ایسا حکم آ رہا ہے، یہ حکم آ رہا ہے تو اس کا وجہ کیا ہے. وجہ بھی بتوا دے رہے ہیں ان کو کہ تمہارے بچڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے یہ تمہارے لیے حکم آیا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو ایک دوسرے. اب یہاں پر یہ وضاحت نہیں ہے کون کس کو قتل کرے گا، وہ تفسیر سے ہی معلوم ہوگا ہم کو کہ کون کس کو قتل کرنے کا حکم آیا. لازمی بات ہے بچڑے کی پوجا کرنے والے نہیں پوجا کرنے والوں کو نہیں مار رہے تھے. اس سے کامن سینس حکم آیا کہ جو بچڑے کی پوجا نہیں کیا وہ اپنے ہی بھائی بندہ، اس کا بیٹا ہو، اس کا باپ ہو، اس کو جو ہے قتل کرے گا. یہ سلسلہ شروع ہوگا. دھڑل سے 70,000 جو بچڑے کی پوجا کر رہے تھے قتل ہو گئے. اس کے بعد والا حکم یہاں پہلے ذکر ہو گیا، ورنہ اگر پہلے توبہ کا حکم ہو گیا تو بعد میں یہ حکم کیسا آتا؟ تم توبہ کرو اور جا کے قتل کرو. بالکل کامن ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس کا تعلق یہ ان کی نافرمانی بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ شرعی سزا ہے. حکم آیا کہ اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. ٹھیک ہے، اور ایسا کرنا ذالکم یہ خیر لکم، خیر ہے تمہارے لیے. ہاں، یہ اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے. کس کے پاس؟ ان دا نزدیک، بارئکم تمہارے رب کے پاس. یہی معنی ہے، اسی میں ہے. اب باقی کی چیزیں محذوب ہیں، چھپی بھی ہیں، ہڈن ہیں. جب یہ سب ہو گیا تو یہ حکم آ گیا. کیا حکم آ گیا؟ یہی بہتر ہے تمہارے نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک. بالکل یہی بہتر. نہیں یہ حکم آیا نا، پھر تو کیا کرو. ایک کوشچن میں پوچھوں؟ ایک سیکنڈ، یہ پہلے پورا فتمہ کا ہو جان دو. کیا حکم آ گیا؟ تو پیچھے فتوبوا الی بارئکم. ہاں یہ بعد میں
آپ میری یہ بات سن آیت رہے کے ہیں نا؟ بعد ہے فتوبوا الی بارکم، اس کے ساتھ ہے ذالکم خیر لکم عند بارکم، یہی تو خیر تمہارے رب کے نزدیک. ہاں یہ بھی آپ جو لائیں پوائنٹ ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے نزدیک ہو، بلکہ ایسا نہیں ہوگا. ایک آیت کا ایک ٹکڑا اسی میں جڑے گا، پلٹ کے جا کے یہاں نہیں ملے گا. یہاں پر جو پہلے حکم آ گیا تمہارے لیے یہ آزمائش ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بچڑے کی پوجا کرا اس کو جو پوجا نہیں کرا انہیں قتل کرے. سر اس کے ساتھ ہوگا پھر فقتلوا انفسکم سے ہوگا ساتھ، مطلب یہ پورا ایک ٹکڑا ہوگا، یہ پورا ایک ٹکڑا ہوگا کہ تمہارے رب کے نزدیک فی الحال یہی بہتر ہے، شرک کی سزا بہتر ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد جو ہوا یہ ٹکڑا ہے، کیا کرنا ہے؟ وا کیا ہے؟ یہ عطف ہے. فتاب خبر علیکم، ہے کعبہ سے توبو، تم سب توبہ کرو، یہی امر ہے. توبو ہے نا، کس کے سامنے توبہ کرو؟ الی بارکم، اپنے رب، تمہارے رب کے سامنے. توبہ کرنا کیا ہے؟ رجوع ہونا. اور رجوع ہونا کیا ہے؟ اس کے 3 شرائط ضروری ہیں. اپنی غلطی کا، کیا ہیں فاطمہ بتا سکتے؟ پھر اپنی غلطی کا احساس کرنا، اس کی معافی مانگنا اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا. ویری گڈ. پہلی چیز احساس ہونا غلطی کا، یہ میں غلطی کیا یا کی. دوسرا پھر اس کی معافی مانگنا اور پھر دوبارہ نہ دوسرا کرنے کا عہد کرنا. ہاں دوسرا جو ہے پھر ویسی غلطی نہ کرنے نہیں کا کرنا. عہد کرنا، اور جو غلطی ہو گئی اس کے اوپر توبہ کر لینا، اس کو معاف کر دیجئے، وعدہ کرنا آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. پھر ہو گئی پھر توبہ کرنا، مگر ویسا نہیں سامنے ڈھیرے ٹوٹے ہوئے پیمانوں، ویسے نہیں. اب اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، حکم ہوا توبہ کر لو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ نتیجہ نکلا. فتابہ، اس نے جو ہے توبہ قبول کی تمہاری علیکم. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فتابہ اور فتوبو میں کیا فرق ہے؟ سر فتوبو تو امر تھا کہ توبہ کرو، تم رجوع کرو. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا بنی جانوں. اسرائیل سے ہے. یہ توبہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے توبہ قبول کی. اللہ تعالیٰ توبہ نہیں کرتے، رجوع ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. جب توبہ کا لفظ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ رجوع ہوتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو فتاب علیکم، اللہ بھی ہماری طرف رجوع ہوتے ہیں. ایک ہی ورڈ ہے، بندے کے ساتھ استعمال ہوگا تو عاجزی، انکساری، رونا دھونا، غلطی کا احساس ہو جانا، آئندہ نہیں کرنے کا ایگریمنٹ کر لینا، یہ سارے توبہ کے معنی ہیں. اور جب اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، وہ رجوع ہوا علیکم، پس وہ رجوع ہوا کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تمہاری طرف. تمہاری اللہ تعالیٰ تمہاری طرف رجوع ہوا. ویری گڈ. کم تمہاری طرف. اب پھر اس کے بعد یہ کنکلوڈنگ پارٹ ہوتا ہے جس میں سارے کا نچوڑ ہوتا ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت بیان ہو رہی ہے. یہ انہو کون ہے؟ انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، هو التواب الرحیم، یہ وہ جملہ کون توبہ سا قبول ہے؟ کرنے. تو انا کا جملہ ہے، ہو اس کی اسم ہے، باقی ساری خبر ہے. یہ اس کی خبر ہو گئی. هو التواب الرحیم، وہ ہو کون ہے؟ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب یہ اسم ہو گیا، تابہ فعل ہے، وہ رجوع ہوا. تواب یہ پھر اس کے اضافے کے ساتھ بہت زیادہ ایگزاجریشن یا پھر ایگزاجریشن کی ڈگری ہے کہ اس کے اتنا رجوع ہونے والا کوئی نہیں، اس کے اتنا معاف کرنے والا کوئی نہیں. ہی از دا سپر فارگیور. انسان بھی معاف کرتا ہے لوگوں کے خصوص، لیکن وہ تواب نہیں ہو سکتا، وہ تواب نہیں ہو سکتا انسان. سپرلیٹو ڈگری. یہ التواب جو آیا ہے اس کے اندر اضافہ واو کے اوپر تشدید ہے. یہاں پر توبو ہے، خالی واو پہ تشدید نہیں ہے.
ये अफाल में इजाफे से माने बदलते, जैसे यहाँ टाट लगा हुआ है 12 किस्म से अल्फाज के इजाफे से माने बदलते। तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई कि हुआ, वो क्या है ये हुआ, ये खबर कौन सा जुमला है फातिमा? सर आखिर ये इसमिया जुमला है, हुआ है मुब्तदा है, बाकी हुआ खबर है। उसका इसम है और उस इसम तवाब और रहीम खबर है। कि वही जो है तवाब भी है, वही रहीम। इट्स वेरी गुड, एवरीवन कैन ट्राई, एवरीवन विल लर्न इंशाल्लाह। आंसर क्या आपका सवाल था? जल्दी से जल्दी 54। हाँ, इसमें जो फक्तुलु अनफुसकुम है तो फक्तुलु अपने आप को मार लो बोल के जिक्र है, दूसरों को मारो बोल के, ये कंफ्यूजन है। जैसे ऊपर ज़लम तुम अनफुसकुम है, तुम लोगों ने अपने आप पे जुल्म किया, इस तरह फक्तुलु अनफुसकुम तो खुद अपने आप को मार लेना का हुक्म हुआ, फक्तुलु अनफुसकुम। नहीं, ये ग्रामेटिकली कतला अक़तुलू है ना। वो ज़लम तुम क्या है, वो बिल्कुल वो कैसा है, ज़लमा और ज़ुलिमू है ना, वो जुल्म किया या तुम जुल्म वो जुल्म करता है ना, वो बिल्कुल अलग चीज है। तुम जुल्म किए, ज़लम तुम, और यहाँ पर कतला से ये अमर हुआ। वो अमर के लिए हमेशा एक थर्ड पर्सन होता है ना, तुम अपने आप को नहीं होता बल्कि एक दूसरे को, अनफुसकुम, दैट इज इट्स अ गुड डाउट। लेकिन ये लफ्ज क्या बता रहा है? हुक्म बता रहा है, दैट अल्लाह ऑर्डर्ड यू स्ले, यू मर्डर। अच्छा, मगर अनफुसकुम क्यों आया फिर? वो among yourself, anfusakum, they are not going to slaughter the cows, they are not going to slaughter the animals, किसी को भी नहीं, from your own nafs, from your own people। अच्छा, इसके लिए आया कि अपनी ही जानों को, अपने साथियों की जानों को कत्ल करो। अरे समझ, ये हुक्म आया कि अपनी ही जानों को, एक दूसरे की जान। किल योरसेल्फ बोले तो थोड़ा वो तो समझ भी नहीं है, अपने आप को कैसे मार लेंगे। और फिर कोई भी अल्लाह का हुक्म है तो अपने आप शिया भी नहीं मार लेते। मातम अलग चीजें हैं, तो कत्ल करना है, मातम नहीं है। आज बहुत शार्प हो गए लोग माशाल्लाह। दिस इज व्हाट आई वांट। सर क्वेश्चन क्या बोल, पूछिए कौन है सर? इसमें सर मैं शाजिया सर, इसमें जो ये सजा उन लोगों को मारने का हुक्म दिया गया जिन्होंने पूजा की थी जी, लेकिन जिन्होंने मारा वो उनके अपने लोग थे, उनमें उनके बेटे भी शामिल थे, तो ये सजा तो एक तरह से उनकी भी हो गई। तो उनको क्यों सजा दी गई? इसलिए कि उन्होंने उनको रोका नहीं, या मतलब ये तो दोनों की सजा हुई ना सर? जिन्होंने मारा उनके भी वो अपने लोग थे, अपने लोगों को मारना भी तो एक तरह से सजा हुई। बहुत अच्छा सवाल है आपका। थोड़ा सा इस्लामी हिस्ट्री की तरफ चले जाइए। बदर का मारका हुआ, ओहद का मारका हुआ, लड़ने वाले कौन थे? कौन किससे लड़ रहा था? कोई अलग नहीं था, सब हम वतन थे। बाप बेटे के खिलाफ खड़ा हुआ था, बेटा बाप के खिलाफ खड़ा हुआ था, भाई भाई के खिलाफ खड़ा हुआ था, दूसरा भाई उसके खिलाफ था। तमाम रिश्तेदार थे, तमाम जो है फैमिलीज, वही एक उनके अंदर जिद आ गई थी कि ये ऐसा मजहब है जो बाप को बेटे से, बीवी को शौहर से, भाई को भाई से जुदा कर रहा है। अब वहां पर कोई अपनी रिश्तेदारी को नहीं देखा, काफिर था, ईमान नहीं लाया था, लड़ने के लिए आया था, इसीलिए उससे लड़ने का हुक्म। और अल्लाह के हुक्म पे एक दूसरे को कत्ल कर। अगर बाप था, बेटा बछड़े की पूजा करा, तो अब बाप को हुक्म तू नहीं किया, अपने बेटे को कत्ल। की तरफ आजमाइश है कि वो जो हुक्म देते हैं वो करते हैं। वहाँ लोगों ने ये नहीं कहा कि हम क्यों लड़ें, हमारा भाई मरेगा, हमारा बेटा मरेगा, हमारा बाप मरेगा। इस तो अल्लाह चाहते हैं। और ऐसे तमाम मौरिका जितने भी हुए, उसमें जो आए थे लड़ने मक्के वाले, वो कोई और नहीं थे, इन्हीं के अपने करीबी रिश्तेदार थे जो ईमान नहीं लाए। थैंक यू। उनके
Is my point clear? یہ اللہ کا حکم ہے, جو بھی نافرمانی کرے گا دین میں آنے کے بعد اگر سزا دیں گے تو اسی کے ہاتھوں اس کو سزا دیں گے. سر ایک اور کوشچن ہے پلیز. ہاں پوچھے آج کوشچنوں کا دن ہے, اپنے ڈاؤٹس پورے کلیئر کریں. ہاں جی ہاں سر وہ کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ تو ایک چیز کرنے کا حکم ہے, فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, کہ آپس میں ایک دوسرے کے مارو, تو یہ ذالکم جو ہے یہ جمع کا صیغہ کیوں یوز ہوا ہے یہاں پہ؟ ذالکم یہ بہتر ہے, خیر لکم تم سب کے لیے. ذالکہ جو ہے اس کو کم سے ملائیں گے تو ذالکم تمہارے لیے, تمہارے لیے یہ کیا ہے, یہ میرے کرسر کو دیکھیے, ذالکم یہ تمہارے لیے کیا ہے, یہ نہیں ہے نا, ذالکہ کم ایک ہی چیز ہے. یہ جو حکم ہوا ہے دس از بیٹر فار یو سو دیٹ یو شوڈ know that the order of Allah subhanahu wa ta'ala is supreme. وہاں کوئی محبت نہیں آئے گی بیچ میں, کوئی ایک دوسرے کا خیال نہیں ہوگا, بس دین کی ہی بات ہوگی. زندہ مثال ہمارے پاس خود غزوات کی ہے, کون کس سے لڑ رہا تھا, مکے والے سب ایک دوسرے قبیلے کے تھے, کہیں نہ کہیں سے ان کے رشتے آتے. نہیں سر جیسے یہ ایک چیز ہے تو یہ ذالکہ خیر لکم بھی تو ہو سکتا تھا نا, ذالکہ خیر. جب اس کو ملائیں گے تو کیسے ملائیں گے بھائی, ذالکہ کو کم سے ملائیں گے تو وہ جب جا کے کنٹریکشن ہو جائے گا تو ذالکم ہوگا. پلورل کہاں سے آ رہا ہے, ذالکہ کم کیسے بولیں گے, ذالکہ کم کیسے بولیں گے؟ نہیں سر, پھر اگر مطلب ایک چیز ہے تو یہ ذالکہ, کیونکہ لکم آگے بھی تو آ رہا ہے تمہارے لیے, خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے, ذالکہ خیر لکم, تو گرامیٹیکلی تو اس طرح نہیں مطلب بنتا تھا اس کی کنسٹرکشن. تو یہ ذالکم یہاں پہ کون سے ایسے زیادہ ہے کام, یا کیسے اس کو, یا یہ واقعی انفسک مطلب کم جو پچھلے ایک کلیکٹیو ناؤن یوز ہو رہا ہے یہ اس کے لیے ہے, بنی اسرائیل کے لیے نہیں, اس کے لیے نہیں. یہ کم جو ہے انفسکم, تم اپنی جانوں کو, ایک بات ختم ہو گئی. جی سر. یہ حکم کے بارے میں کہہ رہے ہیں, دس آرڈر I think no one will like it. کوئی بھی پسند نہیں کرے گا نا بھائی, ایک باپ اپنے بیٹے کو مار رہا ہے, بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے, بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے. So it's quite natural. لیکن اللہ کے حکم کے سامنے, اللہ کے دین کے سامنے that should be undertaken. تو یہ تمہاری نظر, بہت سی جگہ قرآن میں آیا ہے کہ تم نے کیا وہ ان تحبوا شیئا شر لکم, کسی چیز کو تم پسند کرو تو ممکن ہے وہ تمہارے لیے شر ہو. ان تحبوا کرن, کسی چیز کو تم کراہت کرو وہ کیا ہے تمہارے لیے خیر لکم, تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ لازم بات ہے, کریت والی بات ہوگی تو یہ تمہارے لیے خیر ہے, لیکن ایک خاص تھوڑی سی مدت تک یہ شرعی قانون ان کے اوپر لاگو کیا گیا. باقی واللہ اعلم. ٹھیک ہے سجدہ؟ جی سر, تھینک یو. چلیے آگے, یہ ہوگی پوری آیت. ہاں ابھی ایک دانش کا بھی سوال ہے, چلیے آج آگے بڑھنا نہیں دیں گے. اس میں پھر یہ ہوا کہ اس آیت میں اللہ نے شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف کیا. نہیں تو وہ تو اب بھی ہوگا, آج بھی ہوگا, قیامت تب بھی ہوگا. توبہ کر لیں گے تو شرک بھی معاف ہوگا, کچھ بھی کریں گے تو معاف ہو جائے گا. وہ ہوگا, دنیا زندگی ساری شرک میں گزری, مرنے سے پہلے توحید پہ ایمان لایا تو ایسا ہی ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اور یہ لیکن یہ ارتاد سے مختلف, وہ جو مرتد ہو جاتے ہیں اس سے وہ مرتد ہو گیا تو پھر وہ اس میں سے گیا تو پھر وہ قابل قتل ہے. یہ لوگ بھی پہلے ایمان لا چکے تھے, ایمان لا چکنے کے بعد انہوں نے ہو گئے. ہاں اس کے بعد یہ تو میری دشمن ہے الارم تو میری. خیر بہت اچھا ہے. I do appreciate these questions.
and that's the only way to learn something. और फिर ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं हर आपके डाउट को सही आई एम ट्राइंग विथ माय लेवल बेस्ट, लेकिन मुमकिन है कहीं कोताही हो, लेकिन जैसा मैं समझाऊँ वैसा आप तक पहुंचाने की कोशिश करो। मुमकिन है कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, तो बहरहाल दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। और उसमें मैं समझता हूँ उसमें जस्ट भी है, बात समझ में आ रही है कई चीजों से अगर हम मिला के देखें। ठीक है, अब आगे तो नहीं हो सकता, तो के और कोई है भी तो हाँ पूछिए। सर साजदा का जो क्वेश्चन था तो उसमें ये इसको हम यही कहेंगे ना कि जालिका और कुम को मिलाया है तो जालिकुम हुआ, क्योंकि जालिका कुम पढ़ने में थोड़ा सा वो है, तो जालिका और तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए। ये तो कुरान में कई जगह इस तरह तो लिखा गया है कि यस सर। हो गया आपका? और एक है, पिछली आयत में से था, कौन सी आयत नंबर? आयत नंबर उसने आयत नंबर आई बिलीव पीछे अगर आप लेके जाएंगे, एक जगह पे जयनाकुम था और एक हमें फज़लतुकुम था। पिछली आई बिलीव आयत नंबर 40 नंबर लिखा है 51 फज़लतुकुम जी, वो एक नहीं, ये नहीं वंजय व इज नज्जयनाकुम वाली, ये भी नहीं। या बनी इस्राइल अल्लज़ी नेमतुल्लती पहली ये या बनी इस्राइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ये जो फज़लतुकुम है, इसमें अल्लाह ताला ने फजल किया, इसमें ज़ाते वाहिद के तौर पे फजल की बात हो रही है, सही है? करने वाला ये तू जो है ये सब्जेक्ट है, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। अब यहाँ पे वाहिद के सीधे के साथ बात हो रही है, तो आगे जाते हैं तो उसमें रखना और जैना जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें जमा के सीधे के साथ बात हो रही है। इज इट इंटेंशनल ओवर देयर? नहीं, वो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम में नजी जो है नंजा जो होता है, कहीं प्लूरल इस्तेमाल करते हैं अपने आप को, कहीं सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो अंजैना में सिंगुलर है, मैंने। जैसे फजल तो में भी ये कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ मेरा ही काम है फजल करना, ये सिंगुलर है। अंजैना में भी सिंगुलर है, हमने नजात दी तुमको, यानी हमने से मुराद मैंने नजात दी तुमको। या अंजैना है तो उसमें प्लूरल, हमने नजात दी। जो प्लूरल अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं अपने आप को प्लूरल नजात देना, उसके साथ शायद बहुत से लोग शामिल होंगे जिनकी मदद से नजात मिली हो, लेकिन आमतौर पे सिंगुलर ऐसे मामले में होता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। मतलब जब रखना की बात हो रही थी, फरकना की, जब फर्क किया समंदर को, तो उसमें भी अल्लाह ने ऐसे वसाइल, ऐसे ज़राए, लाजिम बात है उसमें आसा भी आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी आ गई, वो सब हो गया, तो हमने जो है कर दिया। और रख्तू बोले तो फिर वो मैंने ही उसको तोड़ा, तुम्हारा आशा भी नहीं था। खैर कोई चीज काम आशा की वजह से कुछ नहीं हुआ, वो तो सिर्फ एक अल्लाह। बहुत अच्छे सवाल है भी, ऐसा अगर कंटिन्यू रहा तो डेफिनेटली दैट मीन्स यू पीपल आर लर्निंग, थिंकिंग, तदब्बर है। अल्लाह आपको और तौफीक दे। मेरी दुआ है कि और ऐसे सवालात आपके जहन में आए, और हक्कल मखदूर इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, और may Allah accept from us what we did, and we Allah हमको तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।